بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں سندھ ہائی کورٹ پاک کا صدر اور جنرل سیکرٹری اور پورا تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے وکلاء سے ہم خطاب بھی کریں، انٹریکٹ بھی کریں. میں ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لائرز فورم کا تنظیم کا شکر گزار ہوں اور حکومت سندھ اور ہمارا لاء منسٹر کا میں شکر گزار ہوں. اب سندھ ہائی کورٹ تو سندھ ہائی کورٹ جیسے ادارہ ہم تو یہاں بچپن سے آتے ہیں، تو ہمارے بہت سے یادیں ہیں اس ادارہ کا، اس بلڈنگ کا، سندھ ہائی کورٹ کا، یہاں کا وکلا کا، یہاں کا ججز کا. جتنا میں آپ کو جانتا ہوں کوئی اور آپ کو نہیں جانتا. ہمارا تعلق تو آج سے نہیں ہے، 3 نسلوں سے ہے، 3 نسلوں سے ہیں. تب تک تو آپ ایک دوسرے کو پہچانتے ہو اندر اور باہر سے جانتے ہو نا. میں تو اس خاندان سے، اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں جس نے سرزمین بے آئین کو آئین دیا. وہ اسلامی وفاقی جمہوری آئین دیا اور ہم 3 نسلوں سے آئین سازی کرتے آ رہے ہیں. ہم یہ کام بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں. جہاں تک ہمارا 1973 کا آئین کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان موجود ہے، اکٹھا ہے، ایک طاقتور ملک ہے، تو وہ ہمارا 1973 کی آئین کی وجہ سے. جو بھی حقوق آج جس کے بات کیا جاتا ہے، مائنورٹی رائٹس، ویمنز رائٹس، پریس فریڈمز، لیبر رائٹس، وہ آپ کی اسی آئین کی وجہ سے آپ کو یہ ملتا ہے. اور ہمارا تاریخ کچھ ایسا ہے کہ ہم نے آمرانہ دور بھی دیکھے. ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آپ کا خون، پسینے اور محنت، آپ کا 3/3 کنسنسس کے پاس یا تقریباً مکمل کنسنسس کے پاس کیا گیا 1973 کی آئین ایک آنکھ کی لرزش سے اور ایک ہونٹ کی جنبش سے اڑا دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہمارا آنریبل جج صاحبان عامر کو یہ کام کرنے دیتا ہے. 10 سال، 11 سال وہ جمہوریت ہی بھول جاتے ہیں، آئین بھول جاتے ہیں، قانون بھول جاتے ہیں، اور سارا اختیار ایک آمر کو دیا جاتا ہے.
پھر ایک نہتی لڑکی نکلی، اسی عامر کے خلاف ڈٹ کے کھڑی ہوئے، 30 سال جدوجہد کی، اسی 1973 کی آئین کی بحالی کے لیے، اور اس جدوجہد میں وہ کامیاب بھی ہوئی۔ جنرل ضیاء کا آمرانہ دور ختم ہوا، جمہوریت بحال ہوا، مگر اس آئین کو 1973 کی قائد عوام کا دیا ہوا آئین کو ہم بحال نہ اس وقت نہیں کر سکے۔ ایک اور آمر کا دور بھگتنا پڑا، وہ آمرانہ دور بھی اس وقت ہمارا آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھاڑا گیا، اور جو اس سے سب سے شرمناک افسوس، اس سے بھی زیادہ بری بات، کہ جج صاحبان نے اجازت دی اس آمر کو آئین قبول کر، جمہوریت قبول کر، اپنا ذمہ داریاں بھول کر کہ صاحب آپ آ جائے اور ایک بار پھر ہمارا آئین میں ترمیم کر لے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جمہوریت کی بحالی، اپنی والد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی کی جدوجہد لڑتی رہی۔ جب وہ جدوجہد لڑتی رہتی تھی اور ہمارا پیشیاں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جب ہم جج صاحبان کے سامنے پیش ہوتے تھے اور وہ ہمیں آئین اور قانون کا درس دیتے تھے، اسی وقت وہ ایک آمر کا حکومت کو جگہ میں موجود، نہ کسی کو آئین نہ کسی کو قانون کا کوئی پرواہ۔ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ تو کرپٹ ہو، آپ اتنے کرپٹ ہو کہ آپ پہ آئین اور قانون لاگو ہی نہیں ہوتا۔ مطلب سوچو، آپ اتنا کرپٹ ہو کہ آپ کو 11 سال بغیر کوئی سزا جیل میں بیٹھنا پڑے گا۔ ایک ہاتھوں سے سلوٹ مارا، اور اسی وقت ایک سیاستدان کو 11 سال جیل میں رکھا گیا تاکہ اب اس نہتی لڑکی کو بلیک میل کر سکے۔ یہ تو ایک عجیب نظام تھا کہ پاکستان کی جمہوریت کا ہمارا نظام ایسا ہے کہ ہم صرف ایک پی سی او جج برداشت کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ پی سی او کا اوتھ لے سکتے ہو، دوسری دفعہ اگر آپ پی سی او کا اوتھ لیتے ہو تو مسئلہ جمہوریت کا مسئلہ، عدالت کا، آزادی کا مسئلہ۔ پہلی دفعہ تو صحیح ہے، دوسری دفعہ تو چیف تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ دوسری دفعہ ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی زیادہ ہمارا برداشت سے باہر۔ پہلی دفعہ تو صحیح، دوسری دفعہ تو برا۔